اور جب حضور کا چہرہ ہم نے خوش دیکھا تو پھر حضور کے مبارک لب ہلے، حضور کے مبارک ہونٹ ہلے، حضور کے ہونٹ ہلے، اور ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة وقيل له ادخل بسلام۔ پہلے کیا ہوا؟ حضور نے چہرہ نیچے کیا، پھر سارے صحابہ نے نیچے کیا، پھر حضور نے چہرہ اوپر کیا، حضور مسکرا رہے تھے۔ نیچے کیوں کیا؟ اوپر کیوں کیا؟ اس میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ حضور روئے کیوں؟ حضور نے قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ بڑی حکمت ہے، کسی موقع پر بتاؤں گا۔ اتنا سمجھ لو یہ سب کچھ کیا امت کی خاطر، گویا حضور روئے بھی امت کی خاطر۔ پھر جب رونے کے بعد ادھر سے آرڈر جب پاس کروا لیا ہوگا رب کی بارگاہ سے، تو پھر چہرہ حضور کا وہ کھل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر جب چہرہ کھل گیا پھر ہونٹ مبارک ہلے۔ ارشاد فرمایا جو بھی بندہ 5 وقتوں کی نماز ادا کرے گا، یہ کدھر سے نہیں ہو رہی ہے؟ رب کی طرف سے۔ 5 وقتوں کی نماز ادا کرے گا، وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ اور مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے گا، وَيَصُومُ رمضان اور رمضان کے روزے رکھتا رہے گا، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا۔ اتنے 7، ان میں زنا بھی ہے، ان میں چغلی بھی ہے، ان میں غیبت بھی ہے، ان میں سود خوری بھی ہے، ان میں والدین کو ستانا بھی ہے، ان کو پڑوسیوں کو ستانا بھی ہے، بھائی کے ساتھ قطع تعلق کرنا بھی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنا بھی ہے۔ فرمایا اگر ان 7 کبیرہ گناہوں سے بھی بچے گا اور نمازوں کو بھی ادا کرے گا، زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، رمضان کے روزے بھی رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھولتے ہیں۔ وَقِيلَ لَهُ اور اس بندے سے کہا جائے گا ادخل بسلام، اب سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ما من عبد يصلي الصلوات الخمس، جو بھی بندہ 5 وقتوں کی نمازوں کو ادا کرتا رہے، یہ نہیں فرمایا جس بندے نے 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی، نہیں، مضارع کا صیغہ، اور مضارع کی صیغے میں دونوں زمانے آتے ہیں، ایک زمانہ حال اور ایک زمانہ استقبال، یعنی ایک مرتبہ پڑھنے سے تمہیں جنت کے لیے نہیں پکارا جائے گا، نماز پڑھتے بھی رہو اور آئندہ مستقبل میں بھی پڑھتے رہو، جب تک زندہ ہو تب تک پڑھتے رہو، جب تک زندہ ہو ہر سال اگر صاحب نصاب ہو زکوٰۃ ادا کرتے رہو، جب تک زندے ہو تب تک کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، جب تک زندے ہو تب تک رمضان کے روزے رکھتے رہو، تو پھر قیل لہ تم سے کہا جائے گا ادخل بسلام، اب سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے، کدھر داخل ہو جائیے؟ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرات اگر کسی محل میں آپ جائیں اور وہاں پر دربان آپ سے کہے بڑی رسپیکٹ سے ساتھ کہ آپ سلامتی کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے ہیں، تشریف لائیے، آپ کا دل بڑا خوش ہوگا۔ آپ کے فلان دربار پر گیا تھا پر دربان بڑے اچھے، بڑے ہمیں انہوں نے عزت دی ہے، وہ یہ دنیا کے دربان اگر تمہیں اچھے لگتے ہیں تو اللہ کے جو دربان جنت میں بٹھائے ہوئے ہیں وہ دنیا دار کے دربان نہیں، وہ اللہ کے دربان ہیں، وہ اللہ کے معصوم فرشتے ہیں۔ فرشتے کہیں گے آئیے، آپ نے دنیا میں 5 وقتوں کی نماز پابندی سے ادا کی ہے، آپ ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے تھے، آپ کبیرہ گناہوں سے بھی بچتے تھے، آپ رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، لہٰذا آج سلامتی کے ساتھ داخل ہو۔
آپ سبحان اللہ نہیں کہتے. حضرات محترم، میں ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. امام نسائی نے اس کو سنن نسائی میں روایت کیا، ابن حبان نے، ابن خزیمہ نے، بہت ساری کتب احادیث میں حدیث پاک موجود ہے. حضرت ابو عثمان یہ بیٹھے ہیں حضرت سلمان کے ساتھ، یہ بھی ایک سرکار کے صحابی ہیں. اور کہاں بیٹھے ہیں؟ عند تحت شجرۃ، ایک درخت کے نیچے. پتجھڑ کا موسم ہے، پتجھڑ کے موسم میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت ابو عثمان نے اس درخت سے اخذ منہا غصنا یابسا، آپ نے ایک ٹہنی کا پتا توڑا، اور ایک روایت میں ہے اس کو ہلایا. تو جب ہلایا تساقط منہ اوراق الاشجار ورق الشجر او کما قال الصحابی، کہ وہاں سے درخت کے پتے جھڑنے لگے. تو آپ نے ارشاد فرمایا یا سلمان لما تسألنی لماذا افعل هذا، کہ آپ مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے درخت کی ٹہنی کو ہلایا کیوں ہے. حضرت سلمان کہتے ہیں لماذا تفعل، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. حضرت ابو عثمان کہتے ہیں ہاکذا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. وَأَنَا مَعَهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ يَابِسٍ، اور میں حضور کے ساتھ ایک سوکھے ہوئے پیڑ کے نیچے کھڑا تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَخَذَ مِنْهَا غُصْنًا يَابِسًا، آپ نے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑا، اس کو ہلایا، اور وہاں سے پتے جب گرے حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو عثمان لما تسألنی لماذا افعل هكذا، آپ مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا.